یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ چوتھی صبح پتلی سی دھوپ کے ساتھ آئی تھی، ایسی روشنی جو کمرے کو بھر نہیں پاتی، بس دیواروں پہ خاموشی سے ٹھہری رہتی ہے۔ صوفیہ بستر کے کنارے پہ کپڑے طے کر رہی تھی، حارم غسل خانے میں تھا۔ کسی بے سرے سر میں کچھ گنگنا رہا تھا، وہ گنگناہٹ جو اس کی روانگی کے پہلے مہینے کے بعد کبھی نہیں سنی گئی، آج خاموشی سے بھی زیادہ اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے دروازے کی گھنٹی بجی، زیادہ اونچی نہیں، بس ایک بار، لیکن صوفیہ کے دل نے ہلکی سی جنبش لی، جیسے دل نے کسی موجودگی کو ذہن سے پہلے پہچان لیا ہو۔ وہ دروازے کی طرف پڑھی، شال اس کے بازوں سے آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ نہال باہر کھڑا تھا، ایک نوٹ بک ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ آدھا بلند، جیسے سوچ رہا ہو کہ دوبارہ دستک دے یا بس پلٹ جائے۔ جب ان کی نظریں ملے تو کچھ بدل گیا۔ نہال کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہ تھا، نہ شکوہ، بس ایک خاموشی، ایسی خاموشی جو اس شخص کی ہوتی ہے جو امید چھوڑنے کے کنارے پہ کھڑا ہو۔ معاف کیجیے، صبح صبح آ گیا، نہال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ حذیفہ نے کہا تھا کہ آپ نے اس کی باغبانی والی کینچی لی ہے، مجھے ضرورت تھی، سوچا خود ہی آ جاؤں۔ صوفیہ نے سر ہلایا، دل کی دھڑکن حلق میں آ کر رک گئی۔ ہاں میں لاتی ہوں۔ پھر چند قدم چلی، لیکن رک گئی، نرمی سے بولی، آئیے اندر، بس ایک لمحہ لگے گا۔ نہال اندر آیا، کسی مہمان کی طرح نہیں، کسی یاد کی طرح۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر کوئی دور اور کونوں پر پھسلتی رہی، اور پھر اچانک ٹھہر گئی، دروازے کے پاس رکھے جوتوں پر۔ وہ پل کے جھپکانا بھول گیا، اسی لمحے اس کے چہرے کی ساری مضبوطی اندر ٹوٹ گئی۔ اگرچہ اس کے چہرے پر کوئی جنبش نہ آئی، نہ آنسو بہے، نہ آواز نکلی، لیکن آنکھوں میں چمک تھی، اور جب اس نے صوفیہ کی طرف دیکھا تو ان آنکھوں میں وہ سب سوال تھے جو وہ کبھی زبان پر نہ لائے گا۔ اسی وقت حارم کی آواز اندر سے گونجی، صوفیہ، میری قمیض استری کی ہے؟ نہال کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک خفیف تناؤ آیا، ہونٹ آپس میں بھینچ گئے، اور صوفیہ جامد ہو گئی۔ کوئی فصاحت منہ کے نہ تھی، نہ اس لمحے، نہ اس جگہ۔ میں ابھی آئی، وہ سرگوشی میں بولی۔ نہال نے سر ہلایا، بس ایک بار، لیکن اس کی آنکھیں الوداع کہہ چکی تھیں، اگرچہ اس کے قدم ابھی ویسے ہی جمے ہوئے تھے۔ اندر حارم آستینیں بند کر رہا تھا۔ کون تھا دروازے پر؟ اس نے پوچھا، بغیر نظر اٹھائے۔ صوفیہ نے قمیص اس کے ہاتھ میں دی۔ وہ حذیفہ کا بڑا بھائی، کچھ لینے آیا تھا اسٹور سے، ان کی ملازمہ آج نہیں آئی۔ اسے مزید کچھ نہ پوچھا۔ جب صوفیہ کینچی لے کر دوبارہ برآمدے میں آئی تو نہال زینے کے قریب کھڑا تھا۔ اب آنکھیں خشک تھیں، لیکن آواز بارش کے بعد کی نمی کی طرح بھاری۔ شکریہ، اس نے کہا، مگر یہ دو لفظ بھی مدھم سا لرز اٹھے، ایسا لرز جو صرف صوفیہ نے محسوس کیا۔ صوفیہ نے کینچی آگے بڑھائی، ان کی انگلیاں تقریباً چھو گئیں۔ کسی نے ہاتھ فوراً پیچھے نہیں کھینچا۔ اسی لمحے حارم راداری میں تولیہ سے ہاتھ پونچھتا ہوا آ گیا، ایک لمحے کے لیے، بس ایک۔ ان دونوں کی نظریں ملیں، حارم اور نہال۔ حارم نے رسمی سا، مختصر سا سر ہلایا، نہال نے بھی جواب دیا، نہ سرد نہ خوش، بس تھکا ہوا۔ پھر وہ مڑا، دروازے سے گزرا اور ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ صوفیہ نے اس کی پشت کو دیکھا جب تک وہ گلی کے موڑ پر غائب نہ ہو گیا، تبھی جا کے اسے محسوس ہوا کہ اس کے حلق میں کچھ رکا ہوا تھا۔ اندر واپس جا کر حارم نے اخبار کھولا۔ یہ دیکھو، وراثت کے قوانین پھر بدل رہے ہیں، عورتوں کو زیادہ حق مل رہا ہے، ہر کوئی زمین کے لیے لڑ رہا ہے۔ صوفیہ نے کچھ نہ کہا۔ وہ مزید بولا، ویسے یاد آیا، ہمیں جلد وکیل کے پاس جانا ہوگا، کچھ پرانی فیملی کی زمین ہے جس کے لیے دونوں کے دستخط درکار ہوں گے، چھوٹا سا معاملہ ہے، پھر سمجھا دوں گا۔ صوفیہ نے چولہے کی طرف قدم بڑھائے، ہاتھ اچانک ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ کہا، مگر اندر ایک خاموش صدا ابھری، وہ میرے لیے واپس نہیں آیا، کسی اور چیز کے لیے آیا ہے، اور جو یہ سچ دیکھ سکا، بس وہی ابھی ابھی خاموشی سے
चला गया था। Ours was broken, I was robbed. I will not face you now, I took the old Mudassir, why? Mudassir, why are you yearning for me? But my heart